بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسلمانہ تو بڑی ہے، اس کی روشنی اندر چند گزارشات ہے توجہ کے لیے. سورۃ الاحزاب اندر قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دیں، عذاب پہنچاتے ہیں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ایسے لوگوں تے دنیا اندر بھی لعنت ہے اور آخرت اندر بھی انہوں تے لعنت ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور انہاں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا. موجودہ حالات کے اندر ملائن ترین ملعون ترین خاتون جو کہ سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے انڈیا اندر، اس نے حالیہ چند دن قبل ہی سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے. یاد رکھیے دین اسلام بڑا ہی پیارا اور عمدہ ترین دین ہے. دین اسلام اندر کسی بھی نبی کی توہین کی اجازت نہیں ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کر کے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا ادب ہے، احترام ہے، اللہ ہی اللہ ہے، محبت ہی محبت. حالانکہ معاشرے اندر بے شمار ایسے لعین ترین یہود و نصارہ گزرے نے جنہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. لیکن یاد رکھیے آج کوئی شخص کلمہ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا احترام نہ کرے، عیسیٰ ابن مریم کا ادب نہ کرے، تو قرآن و سنت کی روشنی اندر کو بندہ مومن مسلمان نہیں ہے. کوئی شخص اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک سیدنا عزیر علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا ادب احترام نہ کر لیں. یہودی اپنے مذہب اندر رہ کر کے کسی اور نبی کی توہین کرے اور پھر بھی یہودی ہے.
عیسائی اپنے مذہب اندر رہ کر کے کسی اور نبی کی توہین کرے، اس کا دعویٰ کہ میں پھر بھی عیسائی ہوں، جبکہ جو کلمہ گو کسی ایک نبی کی بھی توہین کرے تو اسی لمحے اندر کافر ہو جاتا ہے۔ اہل سنہ اور حدیث کا عقیدہ اور نظریہ کہ انبیاء کی شخصیات تو بہت بلند و بالا نہیں، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کی بھی بندہ توہین کی تیا مومن نہیں رہ سکتا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ کے بارے بالخصوص توحید کے کلمات کہنے والا شخص اس کا کسی بھی مذہب نہ، کسی بھی گروہ نہ، کسی بھی جماعت نہ تعلق ہو، وہ خواہ یہودی ہوئے، خواہ عیسائی ہوئے، خواہ ہندو ہوئے، خواہ وہ سکھ ہوئے، کسی بھی گروہ نہ، کسی بھی مذہب نہ اس کا تعلق ہوئے، جڑا مصطفیٰ کی توہین کرے گا ایسا شخص ملعون انسان ہے، لعنتی انسان ہے، اور شریعت کی روشنی اندر ایسے شخص کو رب کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی سزا ہے کہ اس کی گردن تن کو جدا کیا ہے۔ گستاخ رسول کے واسطے کوئی معافی کا پہلو نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اتنا سنگین ترین جرم ہے کہ جڑا یہ جرم کر لے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ کسی جج کے پاس، نہ کسی قاضی کے پاس، نہ کسی وزیر اعظم کے پاس، نہ کسی منسٹر کے پاس، نہ کسی جرنیل کے پاس، اس کے واسطے معافی کی کوئی صورت نہیں۔ واحد راستہ اس لعنتی انسان کا سر سب تو جدا کیا ہے، بس خواہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے۔ اگر کوئی مرد ہو کر کے بھی کسی مذہب نہ بھی اس کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، اس کی سزا بھی واجب القتل ہے۔ اگر کوئی عورت بھی ہوئے اس کے واسطے بھی یہی قانون شریعت ہے، جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس کی سزا قتل ہے۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی ادھر واسطے اپیل نہیں ہے، کوئی ادھر واسطے معافی نہیں ہے، کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں پڑھیے، محبوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات اندر بڑھ کر کے شان عطا کی ہے۔ ساری کائنات دے اولیاء اتقیاء مل جان، علماء مل جان، ایک صحابی دی عظمت کا مقابلہ نہیں ہے، سارے صحابہ مل جان، ایک نبی دی عظمت کا مقابلہ نہیں ہے، سارے انبیاء بھی مل جان، محمد مصطفیٰ کی عظمت اور عزت شان کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ نشر قرآنی ہے، فرمایا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک۔ فرمایا محبوب اسی تواڈے شان بلند کیا، اسی تواڈے مرتبے نو، مقام نو، رفعت نو، بلندی نو اونچا کر دیا۔ اگر بات کہی جائے تو مبالغہ نہیں ہے کہ رب کی ذات تو بعد اگر پوری کائنات اندر کسی ہستی کا شان اور مقام ہے تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رکھیں کفر جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، جاؤ پوری تاریخ پڑھ جاؤ تو دنیا اندر بھی ذلیل ہوا ہے، آخرت اندر بھی ذلیل ہو کے رہے۔ اور ایسا نہیں ہے وہ کوئی قانونی تحفظات لے کے، سکیورٹی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اور سمجھے کہ ہوں میں زندہ بچ نکلاں گا۔ انشاءاللہ غیرت ایمانی مسلمانہ اندر ابھی موجود ہے، شریعت اس پیغام تے عمل ہوئے گا کہ اس کی گردن و تن کو جدا کیتا جائے گا۔ کفر کی سازش ہے، اہل ایمان دے ایمان اونچا کیتا جا رہا ہے، مصطفیٰ دی توہین کر کے۔ کفار کیا جانن
کہ مسلمان اپنے ماں دی، اپنے باپ دی، اپنے والد دی، اپنے رشتہ داراں دی، حتیٰ کہ ساری کائنات کے افراد دی توہین برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی نبی دی اور بالخصوص محمد مصطفیٰ دی توہین اہل اسلام برداشت نہیں کریں گے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ دی توہین کرے اور پھر وہ دنیا در عزت دی زندگی گزار دے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ساری سکیورٹی بھی مہیا کر دے انڈیا دی گورنمنٹ، مودی ساری سکیورٹی بھی مہیا کر دے اس لعنتی عورت کو، جتنا مرضی محفوظ کر لے، رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، میرا رب نہیں ہے بھولتا۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ بھی انشاءاللہ اس کا استہزاء کرے گا، اہم اس کو عبرت کا نشان بنائے گا، دنیا دیکھے۔ تھوڑا عرصہ پہلے ایک لعنتی انسان نے یورپی ممالک اندر رسول اللہ کی توہین کی سی، گھر اندر ہی آگ لگ گئی، رب نے کوئلہ بنا کے پوری دنیا واسطے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیوں؟ قرآن کا اعلان ہے، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل کتاب ہے، فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے اللہ تبارک و تعالی اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب کو جان دی کوشش کر دے نہیں، فرمایا دنیا اندر بھی انہاں تے لعنت ہے، آخرت دے اندر بھی لعنت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اسی آخرت دے اندر انہاں واسطے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر دیتا ہے۔ سننا توجہ فرمانا، رسول اللہ دا گستاخ واجب القتل ہے، وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، وہ کسی بھی مذہب نہ، کسی بھی جناب گروہ کا تعلق رکھنے والا ہوئے، جڑا مصطفیٰ دا گستاخ ہے، وہ دی صدا ایک ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ آج بڑے پڑھے لکھے آ کر کے میڈیا دے کہتے دیکھو جی عورت کو کس طرح قتل کیا جائے، اللہ دے بندو جائیے شریعت اسلامی دا مزاج پڑھ جائیے۔ رسول اللہ دی زندگی مبارکہ اندر جس نے مصطفیٰ دی توہین کی، وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، نبی علیہ السلام نے اپنے گستاخ کو قتل کرنے کا خود حکم ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ دی زندگی مبارکہ اندر کچھ خواتین نے مصطفیٰ دی توہین کی، صحابہ کرام نے انہوں نے سر کاٹ دیے، انہوں نے قتل کر چھوڑیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خون دی کوئی قیمت نہیں ہے، قیمت اس خون دی ہے جس اندر ایمان ہوئے، قیمت اس خون دی ہے جس اندر مصطفیٰ دا ادب ہوئے، قیمت اس خون دی ہے جس اندر مصطفیٰ دا حیا موجود ہوئے۔ اس خون دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس خون کے اندر محمد مصطفیٰ دا حیا موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ کا ادب پہلے ہے۔ جاؤ بائبل پڑھ جاؤ، صرف اسلام دا قانون بھی نہیں ہے کہ گستاخ نبی دی سزا قتل ہے، بائبل اندر بھی الفاظ موجود نے کہ جڑا کسی نبی دی، کسی پیغمبر دی توہین کرے اس دی سزا قتل ہے۔ عیسائیہ دی بائبل اندر بھی قتل دے الفاظ موجود نے۔ جڑا رسول اللہ دی توہین کرے وہ ذلیل ہوئے، اور اس نے رب نے دنیا بھی ذلیل کیتا ہے۔ غور کرنا چاہتے دلائل تے کہ جنہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اللہ نے انہوں ذلیل بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہوں نے قتل کا حکم جاری کیا، صحابہ کرام نے انہوں قتل کیا۔ سنیے حدیث پاک مسند احمد اندر، ارے سجاوت صاحب جو کہتے ہیں کہ آ جاؤ، مہربانی کرو، تم سائڈ کر دو۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ سننا توجہ فرمانا، جنہوں مصطفیٰ دی توہین کی تھی، نبی علیہ السلام نے خود انہوں نے قتل دا حکم جاری کیتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دا لشکر بھی بھیجے نے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام نے روانہ کیتا ہے، جاؤ میرے صحابہ فلان قتل کر دو، اس نے میری توہین کی تھی ہے، فلان قتل کر دو، اس نے میری توہین کی تھی ہے۔ توجہ فرمانا میرے تو
سننے بھی داؤد کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک یہودیہ عورت ہے، یہ یہودیہ عورت نے نبی علیہ السلام کی توہین کی دی ہے، نبی علیہ السلام کو گالیاں دتا کر دی ہے۔ ایک دن ایک صحابی نے دیکھا ہے جا رہی ہے، اس نے پیچھے ہو کر کے توجہ میری طرف کی دی ہے، اس نے پیچھے ہو کر کے اس کو گلے تو پکڑ لیا ہے، گلے کو پکڑ کر کے اس نے گلے نو دبا چھوڑیا ہے، جب میرا گلا دبان ہے اس کو پکڑ کر کے پچھلے توجہ ہے سننے بھی داؤد کی روایت توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والی یہودیہ عورت ہے، نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا کر دی ہے۔ ایک دن جا رہی ایک صحابی نے دیکھ لیا ہے، موقع پایا ہے، آگے بڑھ کر کے صحابی رسول نے اودا گلا دبوچ لیا ہے، اودا گلا دبا کر کے گلا گھٹ کر کے اس کو مار چھوڑیا ہے۔ معاملہ نبی علیہ السلام کی عدالت اندر پہنچ گیا ہے، محبوب جی فلاں عورت کو فلاں شخص نے قتل کیتا ہے۔ فرمایا میرے پیارے کیوں قتل کیتا ہے؟ فرمایا محبوب جی یہ تو گالیاں دیتا کر دی سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کا خون رائے گا کیا ہوئے کہ خون دی کوئی قیمت نہیں جڑی نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی ہے۔ دوسری روایت توجہ فرمانا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت راوی نے یہ بھی روایت سننے بھی داؤد کے اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک نبینا صحابی نبی علیہ السلام نے اپنے گھر اندر گئے ہیں، انہاں دی امی ولد ہے، انہاں دی لونڈی ہے، اس لونڈی کے اندر انہاں دے بچے بھی ہیں، اور ابو داؤد اندر الفاظ موجود ہیں موتیاں جیسے خوبصورت پیارے پیارے ایک دو خوبصورت بچے بھی ہیں۔ ایک نبینا صحابی نے ایک جنوں بھی گھر جاتے ہیں انہاں دی بیوی نبی علیہ السلام کی توہین کر دی ہے، نبی علیہ السلام کو گالیاں دی ہے، انہاں کئی مرتبہ سمجھایا اللہ دی بندی باز آ جا، مصطفیٰ دی توہین نہ کیتا کر، پیغمبر علیہ السلام سے بارے نہ فیما کلمات نہ کیا کر۔ آخر کار ایک بات نہ یہ دن صحابی گھر پہنچے ہیں، انہاں دی بیوی کے جڑی لونڈی ہے امی ولد ہے، یہ نبی علیہ السلام دی توہین کر رہی ہے، یہ صحابی اس کے اندر آ گئے ہیں، انہیں کدال پکڑ لی ہے، کدال پکڑ کر کے اس عورت کے پیٹ تے رکھ دیتی ہے، اس کے پیٹ تے رکھ کر کے کدال کو دبایا ہوئے، وہ کدال کے پیٹ کے اندر چلی گئی ہے، جو کدال پیٹ جو آر پار ہو گئی ہے، انہیں یقین ہو گیا ہے کہ اے عورت قتل ہو چکی ہے۔ اکھاں دے اندر نور کوئی نہیں لیکن دل دا نور روشن ہے، اکھاں دے نور کوئی نہیں لیکن ایمان دا نور روشن ہے۔ اس نے قتل کر چھوڑ دیا، صبح ہوئی پورے مدینہ پاک اندر خبر پھیل گئی ہے فلاں جڑے نبینا صحابی نے انہاں دی لونڈی نو کسی نے قتل کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہے، صحابہ کرام پریشان ہے، کون قاتل ہے؟ قاتل تلاش کیتا جائے، مدینہ پاک اندر خون کس نے بہایا ہوئے؟ سارے صحابہ کرام کی قاتل دی تلاش جاری ہے، قاتل نہیں مل تو رات دے وقت صبح دے وقت فجر دے قریب نبی علیہ السلام گھروں باہر نکلن گے بیت اللہ اندر جان واسطے، تے نبی پاک دے پیراں اندر کانٹے چپ جان گے، اے رسول اللہ نو عذاب پہنچاندی رہی ہے۔ نبی علیہ السلام دی گستاخاں نو اللہ نے کیویں دنیا اندر ذلیل کیتا ہوئے توجہ فرمانا۔ اے ام جمیل ایک دن لکڑیاں کٹ کے لیا رہی ہے، لکڑیاں والی گٹھری نے اپنے سر تے رکھی ہے، انہوں رسی نال بندیا ہویا ہوئے تے ایک رسی اپنے گلے اندر ڈالی ہے تاکہ اے سر تو گر نہ جاوے، تے ہمیں راستے اندر چل دیا ہویا تھک گئی ہے، ایک پتھر تے بیٹھ گئی ہے، جو پتھر تے بیٹھی ہے دے سر تے وہ گٹھری ہے، اچانک گٹھری ہل گئی ہے، گٹھری پیچھا جا پئی ہے تے وہ رسی اے دے گال اندر آ گئی ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد فی جیدہا حبل من مسد۔ اس آیت دے تحت علماء امت نے لکھا، رب نے قرآن اندر کہہ دیا تھا اس کے گلے میں رسی ہوگی، فرمایا اس رسی دے ذریعے جس رسی اندر لکڑیاں باندھ کے کاٹے باندھ کر کے لا کر کے رسول اللہ نو تکلیف دیندی سی، مصطفیٰ دے رستے اندر چھپیا کر دی سی، اللہ نے اسی رسی دے نال او دے گلے دے اندر پھانسی دا ہوئی رسی پھندا بنا کر کے انہوں دنیا اندر ذلیل کر دیا۔
فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اندر بھی لانتی آخرت اندر بھی لانتی ہے جڑا رسول پاک علیہ السلام دی توہین کرے۔ سننا توجہ فرمانا، چند ایک واقعات تے غور کرنا کہ وہ لوگ جنہاں نے نبی پاک دی توہین کیتی ہے، نبی پاک نے خود انہاں دے بارے قتل دا حکم جاری کیتا ہے۔ دلائل تے توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کرنے والے انہاں دے بارے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انہوں قتل کر دیتا جاوے۔ مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، پہلی دلیل تے توجہ فرمانا، مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، حسن درجے دی روایت ہے، نبی علیہ السلام دے صحابی نے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نبی پاک نے بلایا، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی علیہ السلام نے ایک دن منو بلایا ہوئے اور بلا کر کے فرمایا عبداللہ بن انیس جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عبداللہ مکہ پاک دے قریب ارنا مقام تے ایک بندہ تشریف فرماوے، ایک بندہ ہوتے موجود ہے، او دا نام ہے خالد بن سفیان۔ نبی پاک نے فرمایا اے عبداللہ بن انیس وہ میری توہین کر داوے اور وہ میرے خلاف لوگاں نو جمع کر رہا ہوئے، ایک لشکر تیار کر رہا ہوئے کہ او دعویٰ کردہ ہے میں ایک بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانہ دے نبی محمد رسول اللہ تے چڑھائی کرانگا، انہوں نے قتل کر چھوڑانگا۔ فرمایا اے عبداللہ جی یا رسول اللہ، فرمایا تیاری کرو، جاؤ ارنا مقام تے پہنچو، وہ تھے خالد بن سفیان موجود ہے، فرمایا جا کر کے اس نو قتل کر دو، اس تو پہلے کہ وہ ساڑھے خلاف لشکر کشی کرے، وہ دی گردنوں تن تو جدا کر دو۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرمان لگے محبوب جی وہ دی کوئی علامت دس دو، وہ دی کوئی نشانی دس چھوڑو نا، وہ تھے کئی لوگ اور بھی موجود ہونگے، میں کمیں پہچان سکانگا؟ اے خالد بن سفیان جی دے بارے نبی علیہ السلام نے منو قتل دا حکم دے کے بھیجے آوے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ او دی نشانی یہ ہوئے گی جدو تو دے سامنے جائیں گا او دے جسم دے بال کھڑے ہو جانگے جمیں بندہ آندہ ہے دے لوں کھڑے ہو گئے نے۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے میں تلوار لے لئیے تے چل پیا سفر کر دیاں جدو میں مقام ارنا دے قریب پہنچیا ہوا تے فرمان دے نے ادھروں نماز اثر دا وقت ہو گیا ہوئے، ادھروں میری نظر پہ گئی ہے او بندہ جڑا عورتان دے قریب بیٹھا ہویا ہوئے، اے جڑا عورتان دے نال چل رہا ہوئے، اے محسوس ہوندہ اے یو بندہ خالد بن سفیان ہے، لیکن فرمان دے میں سوچیا اے عبداللہ بن انیس اگر تو دی طرف آگے بڑھ گیا ممکن ہے جان دیا ادنا تیری گفتگو ہوئے، بات چیت لمبی ہو جائے تے تیری نماز اثر نہ کتے رہ جاوے۔ سنو جوانو، سنو اہل اسلام، سانو دکان تے بیٹھ کے نماز اثر دی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی دکان تے بیٹھ کے نماز اثر ضائع کرنے ہاں، اسی دوستیاں یاریاں اندر بیٹھ کے گپ شپ اندر نماز اثر ضائع کرنے ہاں۔ دیکھو صحابی کا ایمان عبداللہ بن انیس رسول اللہ دے گستاخ نو قتل کرنے واسطے پہنچے، اس تے قریب نے، لیکن نماز اثر دا وقت ہو گیا، نماز دی کتنی فکر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن انیس فرماندے نے میں نماز اثر پڑھنا واضح طور تے سامنے ایک مقام تے ٹھہر کے شروع نہ کی کہ کہیں دیکھ نہ لے، اس نو پتہ نہ چل دے کہ میں مسلمان ہاں۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں ایویں اودے ول چل بھی پیا واں تے نالے میں اشاریاں دے نال نماز اثر بھی پڑھدا رہا واں۔ فرماندے میں نماز اثر جدو مکمل کر لئی ادوں نوں میں اودے قریب بھی پہنچ گیا واں تے میں جدو دے سامنے پہنچیا تے او حیران ہو گیا، دے بال جسم دے کھڑے ہو گئے۔ میں کہ عبداللہ بن انیس اے یو بندہ ہے جدے بارے محمد مصطفیٰ فرمائے نو قتل کر دو، اے علامت رسول پاک علیہ السلام نے دس کے بھیجے آوے۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماندے نے او میں نو پوچھنے لگا تو کون ہے؟ تے عبداللہ بن انیس فرمان لگے یار پریشان نہ ہو، میں بھی عرب دا ایک جوان ہاں، کیویں آئے ہو؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرمان لگے میں نو پتا چلے آوے کہ تو مسلمانہ دے نبی نو قتل کرنا چاہنا میں تے تو مسلمانہ دے نبی دی طرف چڑھائی کرنا چاہنا میں،
تو لشکر جمع کر رہے ہیں لوگ جمع کر رہے ہیں تے میں بھی آیا تیرے نال شامل ہون واسطے کہنے لگا میرے واسطے تے بڑی خوشی دی بات ہے میں تے اگے بندے چن چن کر کے اپنے لشکر اندر شامل کر رہا ہوں تے تو خود آ گیا ہے بڑی خوشی دی بات ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے میرے نال گفتگو کر رہا ہوئے تے نالے پیدل چل رہا ہوئے ایویں چل پھر بھی رہا تے میرے نال گفتگو بھی کر رہا ہوئے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے دے نال چند ایک عورتاں بھی چل پھر رہیاں نے فرماندے نے جدوں میں موقع پا لیا میں سمجھ گیا کہ ہن موقع ہوئے ہن اینوں قتل کر دیا تے میں نکلن اندر بھی کامیاب ہو جاواں گا اور ادا کام بھی تمام ہو جائے گا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں موقع پا کر کے اس تے حملہ کیتا ہے دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے تے عبداللہ بن انیس سواری تے سوار ہوئے نے دوڑ دے ہوئے چل دے ہوئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالی اندر پہنچے نے نبی علیہ السلام ایویں صحابہ اکرام اندر تشریف فرمانے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ آندیاں ویکھیا ہوئے تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میرا عبداللہ بن انیس کامیاب آ رہا ہوئے فرمایا اے دے آن دا انداز دس رہا کہ کامیاب واپس پلٹے آوے آئے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب جی تو اڈے گستاخ دی گردن تن تو جدا کر آیا ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تشریف رکھو میں آنا ہوا نبی پاک اٹھے تھے اپنے گھر اندر تشریف لے گئے گھروں جا کر کے نبی پاک نے اپنا آسا مبارک اپنی چھڑی مبارک لئیے تو نبی علیہ السلام باہر تشریف لے آئے نے فرمایا عبداللہ بن انیس جی یا رسول اللہ فرمایا اے آسا لے لو آسا لے لے آوے اے انعام دے رہے ہیں نبی علیہ السلام گستاخ نو قتل کیتا تے انعام اندر ایک چھڑی مل رہی ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چھڑی پکڑ لئی ہے صحابہ اکرام اندر آکے بیٹھ گئے نے صحابہ کہنے لگے عبداللہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آئے انعام کی ملے ہے فرمایا ہے چھڑی ملی ہے صحابہ اکرام کہنے لگے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ اے چھڑی جو نبی پاک نے دیتی ہے اے دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوئے گی نبی پاک نو پوچھتے لینا سی محبوب جی دے اندر حکمت کی ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماندے نے یار پوچھیا تے کوئی نہیں فرمایا جاؤ جا کر کے پوچھو کی حکمت محبوب جی چھڑی کیوں دیتی ہے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے پاس تشریف لے آئے نے فرمایا محبوب جی تسا مینوں اے چھڑی دیتی ہے اے دے اندر کوئی خاص بات ہے وے کہ تسا مینوں چھڑی انعام اندر دیتی ہے نبی پاک نے فرمایا او میرے پیارے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ جی محبوب جی فرمایا دے اندر خاص بات اے وے اے عبداللہ بن انیس اس چھڑی نو اس آسے نو سنبھال کے رکھنا فرمایا محبوب جی کی فائدہ ہوئے گا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا لوگ خالی ہاتھ آنگے عبداللہ بن انیس جدو تو آئیں گا تیرے ہاتھ اندر چھڑی پکڑی ہوئے گی میں دوروں ویک کے پہچانا گا اور میرا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ میرا صحابی آ رہا ہوئے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ پھر اس چھڑی نو بڑا سنبھال کے رکھ دے تے جدو موت دا وقت قریب آیا تے کی فرما رہے نے فرمانے لگے جے میں فوت ہو جاواں جدو میں نو دفن کرو تے میرے نال کفن دے اندر اس چھڑی نو بھی رکھ دینا قیامت والے دن یہ چھڑی میرے پاس ہوئے گی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے جدو وفات پائی ہے جدو انہوں نے دفن کیتا گیا تو وہ چھڑی جڑی نبی پاک نے نام اندر دیتی وہ بھی کفن اندر رکھ دیتی گئی ہے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ نبی پاک نے خود اپنے گستاخانو قتل دے بارے حکم جاری کیتا ہوئے سمجھنا ہے روایت توجہ فرمانا میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس روایت دے راوی نے روایت صحیح البخاری اندر کتاب المغازی اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کعب بن اشرف یہودیاں دے ایک سردار سی اور بڑا سرمایہ دار لیکن اللہ اور اس کے رسول نو اذا پہنچانے والا رسول اللہ دی توہین کرنے والا نبی علیہ السلام دے مخالفین مشرکین دی مدد کرنے والا جدو اس دیاں شرارتاں اور خباستہ ہاتھ تو تجاوز کر گئیاں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ
جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے صحابہ کون ہے تہاڈے اندروں جڑا کعب بن اشرف یہودی نو قتل کرے؟ فرمایا میری توہین کردہ ہے، میری گستاخی کردہ ہے، میرے خلاف پراپوگنڈا کرے، کون ہے میرے صحابہ تم میں سے جو جائے اور کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر دے؟ سیدنا محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، فرمایا محبوب جی اے کام میں کرانگا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں قتل کرانگا اس نو، اور عرض کرنے لگے محبوب جی ایک بات دی اجازت دے دو۔ فرمایا پیارے محمد بن مسلمہ کیڑی بات دی اجازت مانگ دے ہو؟ فرمایا محبوب جی اجازت تسی دے دو تے اس نو قتل میں کر دیاں گا۔ فرمایا اجازت کی ہے؟ فرمایا محبوب جی انہوں اپنی بات اندر پھنسان واسطے او دے قریب ہون لی اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دیاں جڑی تواڈی شان دے مطابق نہیں تے مینوں اجازت ہے؟ فرمایا ہاں محمد بن مسلمہ جاؤ تہانوں اجازت ہے۔ سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چند صحابہ اکرام نو نال لے آوے تے چلے نے تے جدوں سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ جان لگے نے لشکر روانہ ہو رہا ہوئے، گستاخ رسول نو قتل کرنے واسطے رسول اللہ خود کارواں روانہ کر رہے نے۔ محمد بن مسلمہ دے نال چند صحابہ نے، محمد بن مسلمہ امیر نے تے سننا حدیث پاک دے الفاظ کی نے، نبی علیہ السلام اس کارواں نو اس لشکر نو روانہ کرنے واسطے خود نال چل پے نے۔ میں مدینہ پاک تو انہوں الوداع کراواں، میں تو انہوں باہر پہنچاواں تے بقیع دے قبرستان تک نبی علیہ السلام نال چل دے رہنے تے پھر نبی پاک نے مخاطب کیتا ہے سیدنا محمد بن مسلمہ تے نہ دے ساتھیاں نو، فرمایا اللہ دے نام تے روانہ ہو جاؤ، اور فرمایا میرے اللہ اے محمد بن مسلمہ تے دے ساتھیاں دی مدد کرنا ہے، میرے گستاخ نو قتل کرن جا رہے نے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند ساتھیاں دے نال کعب بن اشرف یہودی دے پاس آئے نے، توجہ فرمانا، آ کر کے اس نو ملے نے اور اس دے نال گفتگو ہوئی ہے، کہنے لگے اے کعب بن اشرف اسی تیرے کو آئے ہیں، تو مالدار سرمایہ دار آدمی ہے، اسی آئے ہیں کچھ پیسے کوئی قرض دے دے سانو، اسی بڑے غریب ہو گئے ہیں۔ تے استہزاء دے انداز نہ کہنے لگا اور پڑھو محمد رسول اللہ دا کلمہ تے اور انہاں دی بات منو اجے تے تسی اگے اگے ویکھو تسی اور غریب ہوو گے۔ فرمان لگے یار لمبی بحث چھوڑ سانو قرضہ کوئی دے دے، کہنے لگا قرضہ ایک شرط تے ملے گا۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے کیڑی شرط ہے؟ کہنے لگا تسی اپنی عورتاں نو ساڈے کو گروی رکھا دے وہ۔ بڑا لانتی تھا، بڑا گندا، کہنے لگا اپنی عورتیں ہمارے پاس گروی رکھا دو اور پیسے لے جاؤ۔ محمد بن مسلمہ فرمان لگے اے تے غیرت دے خلاف ہے، لوگ سانو کی کہن گے کہ اے محمد بن مسلمہ ان دے ساتھی اپنی عورتاں نو ایک عرب دا بڑا سردار یہودی ہے کعب بن اشرف اس کے پاس گروی رکھایا، اور اے کعب بن اشرف یہ بات درست نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر اپنے بچے گروی رکھا دو۔ فرمایا کل ساڑھے بچے جوان ہوں گے، لوگ انہوں تانے دیں گے، اے بھی بات درست نہیں ہے، ایندنا کر لئیے۔ کعب بن اشرف کہنے لگا کی کرنا ہے؟ محمد بن مسلمہ فرمان لگے سی اپنا اسلحہ تیرے کو گروی رکھ دینے۔ کہنے لگا چلو انج کر لو، اسلحہ گروی رکھا دو۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر اسی تیرے کو نہ کل راتی آواں گے تو پھر تیرے کو آکے اسلحہ گروی رکھا دیں۔ کہنے لگا ٹھیک۔ سیدنا محمد بن مسلمہ نے ساتھیاں نے پورا پلان تیار کیتا کہ اسلحہ لے کے جانا ہے، تو جدوں میں اس نو قابو کرنا گفتگو دے اندر لگا کر کے تو میں تو انہوں اشارہ کرا تسی تلوار دا وار کر کے دی گردن اڑا دے۔ محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیاں نے پہنچے، نال سید ابو نیلہ بھی نے رضی اللہ تعالیٰ، ایک کعب بن اشرف دے رضائی بھائی بھی نے، جدو پہنچے جا کے آواز دی کعب بن اشرف میں محمد بن مسلمہ اور میرے ساتھی آگے قرضہ لینے واسطے آئے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودی جدو اپنے گھر تو باہر آن لگا، قلعے تو باہر آن لگا، دی بیوی کہنے لگی کعب باہر نہ جانا، مینوں اس آواز اندروں خون ٹپکدا نظر آ رہا وے۔ پڑھو صحیح البخاری اندر الفاظ نے، اے کعب باہر نہ جانا، مینوں اس آواز اندروں خون ٹپکدا نظر آ رہا ہے۔
کہنے لگا نہیں کوئی نہیں، محمد بن مسلمہ آئے نے تے نال ابو نیلا میرا رضائی بھائی ہے، وہ قرضہ منگن آئے نے تے وہ میں انہوں قرضہ دینا۔ جو ہی باہر آیا سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے واہ کعب بن اشرف، یار تیرے کو خوشبو بڑی کمال آ رہی ہے، بڑی اعلیٰ خوشبو لگائی ہے۔ تکبر اندر آ کے کہنے لگا میرے کو خوشبو کیوں نہ آئے، عرب دیاں بہترین حسین و جمیل عورتاں میرے بستر تے نے اور بڑی اعلیٰ خوشبو استعمال ہوندی ہے۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے کعب اجازت ہوئے تے میں ذرا تیرے سر نو قریب تو سونگ لاں، کہنے لگا سونگ لو۔ فرمایا ذرا پھر سار قریب تے کر، بال اس نے ذرا بڑے رکھے سن، فرمایا پھر اپنا سار قریب تے کر، تیرے سر چو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ جدوں انہیں خوشبو سگان آستے سار کی طرح محمد بن مسلمہ دے قریب، محمد بن مسلمہ رضی اللہ نے موقع پا کر کے اس نے سر نو بالاں تو مضبوطی نہ پکڑ لیا اور نال والے صحابی نو اشارہ کیا، صحابی نے تلوار دا وار کیا، کعب بن اشرف یہودی دی گردن تن تو جدا کر دی۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، اس کی گردن تن سے جدا کی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ سمجھنا ہے ایک اور روایت تے غور کرنا ہے، بھی صحیح البخاری اندر ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا براء بن عازب رضی اللہ نے اس حدیث تے راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ابو رافع یہودی میری گستاخی کردہ ہے، کون انہوں قتل کرے گا؟ ابو رافع یہودی نے فرمایا کون قتل کرے گا؟ ایک خیبر دا رہنے والا اور حجاز اندر اس کا بہت بڑا ایک قلعہ موجود سی، مالدار اور متکبر اور فتنہ پرور انسان سی، رسول اللہ دی توہین کرنے والا اور مشرکین دی مدد کیتا کردہ، نبی علیہ السلام اور مسلمانہ دے خلاف۔ فرمایا میرے صحابہ کون ہے جڑا ابو رافع یہودی نو قتل کرے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا محبوب جی میں قتل کران گا۔ فرمایا جاؤ اس نو قتل کر دو۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے چند صحابہ اکرام نو نال لے آوے تے ابو رافع یہودی نو قتل کرنے واسطے چل پینے۔ شام دا وقت قریب ہے، جدو دے قلعے دے قریب پہنچ گئے نے، سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا ہوئے لوگ قلعے دے اندر اپنے جانور داخل کر رہے نے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے میں چادر اوپر اوڑھ کے باقی ساتھیوں نو سائیڈ سے ٹھہرا دیتا ہوئے کہ میں جائزہ لے کر کے آنا حالات وینا تے جے کوئی معاملہ بن گیا تے میں اس نو قتل کراواں گا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح چادر لئی ہوئی ہے، ہمیں سائیڈ تے ہو کے انج بیٹھ کے جی میں کوئی بندہ قضائے حاجت کرنے واسطے بیٹھ داوے۔ شام دا وقت ہے، لوگ سارے اپنے جانور لے کے قلعے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جیڑا چوکیدار ہے اس نے آواز دیتی، قلعے دے چوکیدار نے آواز دیتی ہے اے کون اللہ دا بندہ بیٹھا ہویا ہوئے، یار جس نے آنا ہے جلدی کرو قلعے دے اندر آ جاؤ، میں دا دروازہ بند کرنا ہوئے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرمان دے نے میں بھی جلدی نہ اٹھیا تے قلعے اندر داخل ہو گیا ہوں، انہیں دروازہ بند کر دیتا ہوئے۔ فرمان دے نے میں اس جگہ تے سائیڈ تے ہو کے بیٹھ گیا ہوں جتھے انہوں نے اپنے جانور بن چھوڑے نے۔ فرمان دے میں اتھے بیٹھ کے ویندا رہا ہوں، اس نے چوکیدار نے دروازہ بند کر کے چابیاں میں کلی تے لٹکا چھوڑیاں نے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرمان دے نے میں ویندا رہا بیٹھا رہا ہوں، میں کی ویکھیا ابو رافع یہودی نے اپنے قلعے اندر بہت بڑی مجلس لگائی ہے، گپ شپ جاری ہے، کعوے پیتے جا رہے ہیں۔ رات دا جدو کافی حصہ بیت گیا لوگ اٹھے، ابو رافع بھی اٹھیا کہ جا کے سوئیے آرام کریے، سارے اپنے اپنے گھر اندر چلے گئے، اے اٹھیا اے بھی اپنے قلعے اندر داخل ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرمان دے میں ویندا رہا، جدو یہ چلا گیا تے تھوڑی دیر گزری ہے، میں اٹھیا، اٹھ کر کے میں اس طرف ودیا جتھے جا کر کے ابو رافع یہودی ستا سی۔
फरमांदे ने मैं चाबियां इस तरह उतारियां ने, उतार करके मैं दरवाजा खोलिया वे, दरवाजा खोल करके ते मैं फिर उसनू अंदरों बंद कीता वे, फिर दूजा दरवाजा खोलिया वे, फिर ओनू भी मैं अंदरों कुंडी लगा दी, बंद कर दिता वे। फरमांदे मैं दरवाजे खोलदा जा रहा, अंदरों बंद करदा जा रहा वां। अंदरों बंद क्यों करना सा कि अगर बाहर किसी नू मेरे बारे खबर हो भी गई, जब तक लोग दरवाजे तोड़ के मेरे तक पहुंचणगे उदों तक मैं अबू राफे यहूदी नू कत्ल कर दियांगा। अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने जदों मैं आगे कमरे अंदर पहुंचा वां ते कमरे अंदर अंधेरा वे, मैं जा करके आवाज दी ऐ अबू राफे। अबू राफे ने गो आवाज दी, कौन? सैयदना अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं कमरे च अंधेरा सी, लेकिन जदों ओने आवाज दी अगो बोलिया हाँ कौन? फरमांदे ने मैं आवाज दी तरफ अगे वध के तलवार ना हमला कीता वे। फरमांदे लेकिन वो कत्ल ना हो सकिया, जख्मी जरूर हो गया वे, उसने चीख मारी है। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमांदे ने मैं पीछा हट गया, फिर मैं चंद सैकंड तो बाद दोबारा आवाज बदल के आगे वधिया वां। आवाज बदल के मैं पूछा अबू राफे की होया, क्यों चीख मारी है, कौन सी की हो गया वे? कहन लगा अचानक मेरे ते हुणे किसी ने हमला कर दिता वे। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमांदे ने मैं ते फिर आवाज ते हमला करना चाहता सा, क्यों कमरे च अंधेरा सी। जदों ने दोबारा आख्या मेरे ते किसे हमला कर दिता वे, फरमांदे मैं आगे बढ़ करके जोर दे नाल तलवार नू आगे वधाया वे और तलवार उहदे पेट दे अंदर पेवस्त हो गई है। फरमांदे ने तलवार उहदे पेट अंदर आगे तक चली गई है। जदों मैनू यकीन हो गया वे हुण जिंदा नहीं रह सकेगा, फरमांदे मैं तलवार निकाली है ते मैं बाहर रास्ते ते चल पिया वां। फरमांदे जदों मैं वापसी चलिया वां, मैं दरवाजे खोलदा रहा, बाहर निकलदा आ रहा वां ते अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं समझा शायद कि जमीन आ गई है, लेकिन अजे चंद सीढ़ियां बाकी सन। फरमांदे ने मैं अगे कदम रखिया ते मैं गिर गया। गिरने दी वजह तो मेरी पिंडली दी हड्डी भी टूट गई। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमांदे ने पिंडली दी हड्डी टूट गई, लेकिन मैं बाहर नहीं निकलिया। मैं एक साइड ते किले अंदर बैठ गया। मैं क्या उस वक्त तक नहीं जावांगा जब तक इस लानती दे कत्ल दा ऐलान ना सुन लवां। अपनी टूटी हुई पिंडली दी हड्डी नू कपड़े ना बन लिया वे ते अब्दुल्ला बिन अतीक किले च एक साइड ते बह गए ने। जदों सुबह फजर दा वक्त होया वे, एक बंदा किले दे ऊपर चढ़िया ते ऐलान कर रहा वे, कहने लगा किले वालों सुन लो, साडे सरदार अबू राफे नू रात किसी ने कत्ल कर दिता वे। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमांदे मैं कलमा शुक्र अदा कीता, मैं चलिया ते अपने साथियों के करीब आया वां। साथियों नू नाल लिया वे ते सारी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत आलिया अंदर पहुंच गया वां। मैं क्या महबूब जी असी तुहाडे गुस्ताख अबू राफे नू मैं कत्ल कर आया वां। फरमाया अब्दुल्ला बिन अतीक पिंडली ते लत ते कपड़ा क्यों बनिया? फरमाया महबूब जी जदों मैं उहनू कत्ल करके बाहर निकल रहा सा ते एवें मेरा पैर जिहड़ा फिसल गया वे ते मैं समझिया जमीन आ गई, लेकिन अजे चंद सीढ़ियां बाकी सन। महबूब जी मैं गिर गया वहां ते मेरी पिंडली दी हड्डी टूट गई है। नबी पाक ने फरमाया और मेरे शहजादे अब्दुल्ला बिन अतीक को मेरे गुस्ताख नू कत्ल करके आने वाले परेशान नहीं होना। जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा वास्ते जान नू भी हथेली ते रख के टुर जावे असी ते ओदे नाल वफा करांगे। फरमाया अब्दुल्ला कपड़ा खोलो ते अपनी पिंडली नू इस तरह सीधे कर लो। अब्दुल्ला बिन अतीक फरमांदे ने मैं कपड़ा खोल करके अपनी टांग नू अपनी इस तरह सीधा कीता वे। जदों मैं टांग नू सीधा कीता ते इस तरह पिंडली ते नबी अलैहि सलाम ने अपना हाथ फेरिया वे। एं जदों लत सीधी कर लई है, इस तरह जदों लत सीधी हो गई है, अब्दुल्ला बिन अतीक दी पिंडली दी हड्डी टूटी हुई है ते नबी अलैहि सलातु सलाम ने अपना हाथ मुबारक इस तरह ऊपर फेरिया वे। अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने हाथ फेरने दी देर मेरी हड्डी इंज हो गई है जिवें टूटी कोई नहीं। ते फरमांदे ने फिर सारी जिंदगी कदे ओदे अंदर दर्द भी नहीं होया, इंज हो गई है जिवें नू कुछ होया ही कोई नहीं। फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। सुन्नत तवज्जो फरमाना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौहीन करने वाला एक बंदा है, एदा नाम है इब्ने खतल। इब्ने खतल पहले इसने इस्लाम कबूल किया, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इसनू ज़कात दी वसूली वास्ते एक इलाके अंदर भेजा।
راستے دے اندر اس نے غلام نو کھانا بنانے دا کہا، لیکن غلام نو نیند آ گئی، سو گیا۔ اے بھی ستا سی، جدو اٹھیا اس نو غصہ چڑھیا، میرے واسطے کھانا نہیں بنیا، اس نے غلام نو قتل کر دیا۔ ہن اس نو ڈر سی اسلام اندر تے قتل دی سزا قتل ہے، ہن مینوں بھی قصاص قتل کیتا جائے گا۔ اسی ڈر تو اے بے ایمان ظالم انسان نے اسلام دین چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اور پھر نبی علیہ السلام دی توہین کرنے لگا۔ اس نے گانے والیاں دو لونڈیاں عورتاں ساتھ رکھ لیاں، انہاں کولوں نبی علیہ السلام دی توہین دے اندر گیت کہلواندا۔ فتح مکہ دے موقع تے جدو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ سب واسطے عام معافی دا اعلان ہے، اس موقع تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا ابن قتل جہاں مل جائے اس نو قتل کر دینا۔ صحابی آئے فرمایا یا رسول اللہ ابن قتل بیت اللہ دے کعبۃ اللہ دے غلاف دے نال چمٹیا ہوا ہے، فرمایا اس نو بیت اللہ دے پردیاں نالو کعبۃ اللہ دے غلاف نالو کھینچ کر کے اس نو قتل کر کے دی گردن تن تو جدا کر دو، محمد مصطفیٰ دے گستاخ نو زندہ رہن دا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ابو جہل رسول اللہ دا گستاخ سی، صحابہ اکرام نے میدان بدر اندر قتل کیا۔ عبد الرحمن بن عوف راوی نے پڑھی حدیث دی کتب نو، فرمان دے میدان بدر اندر صفاں بن چکیاں، جدو میں اپنے دائیں اور بائیں نگاہ دوڑائی میں ویکیا ایک طرف بچہ ہے دوسری طرف بھی بچہ ہے، ایک دا نام معاذ ہے دوسرے دا نام معوذ ہے، اے سیدنا عمر بن جمعہ رضی اللہ عنہ دے دونوں چھوٹے بیٹے نے۔ فرمان دے میں پریشان ہو گیا کہ میرے ساتھی دونوں چھوٹے نے، بس اتنی دیر سے سجے بنے بچہ بولیا، کہنے لگا چچا جان ابو جہل کیڑا ہے؟ دوجہ بولیا چچا جان ابو جہل کیڑا ہے؟ فرماندے میں حیران ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے رہے نا ابو جہل نو کی آکھنا ہے؟ میں کہا پتر تسا ابو جہل نو کی آکھنا ہے، وہ تو کافران دا سردار ہے۔ کہنے لگے چچا جان سانو خبر ملی ہے ساڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کر دے، سانو اس لعنتی دا دسو اسیا جو دی گردن اتاران گے۔ فرماندے بس اتنی گفتگو جاری، ابو جہل نے کافران دی صفحہ سیدھیاں کراندہ ہیں ساڑھے سامنے آگ۔ میں کہا پتر او ابو جہل ہے، بس اشارہ کرن دی دیر ہے، معاذ اور معوذ دونوں دوڑے جا کے ابو جہل تے ٹوٹ پڑے، حملہ کر دیا، اس نو زخمی کر دیا، شدید ترین زخمی ہوا۔ بدر دے میدان اندر پیاسی تڑپ رہا سی، آخری سامتے سی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے دیکھ لیا ابو جہل ہے زخمی پہ ہے، آگے بڑے قتل کرنے واسطے جو قتل کر لی آگے ودے نا، بڑا بے ایمان لعنتی انسان سی، کہنے لگا عبداللہ بن مسعود ذرا میری گردن تھلیوں کر کے کٹی تاکہ جدوں قتل ہونے والے سارے سے میری گردن پئی ہے پتہ لگے سردار ابو جہل دی توڑ پئی ہے۔ صحابہ نے نہیں برداشت کیا، عبداللہ بن مسعود نے تلوار دا وار کیا، گردن تن تو جدا کر دی۔ پڑھئے قرآن پاک 30واں پارہ سورہ لہب پڑھ جائیے، رسول اللہ دا سکا چچا ہے ابو لہب، توہین کیا رسول پاک علیہ السلام دی۔ نبی علیہ السلام نے جدو فرمایا سی اہل مکہ قولو لا الہ الا اللہ، یہ اٹھ کر کے کہنے لگا تبا لکا یا محمد، اے محمد تیرے نعوذ باللہ ہاتھ ٹوٹ جان، اس مقصد واسطے تھے بلایا۔ رب نے جواب دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا محبوب جی تواڈے تے پیارے مبارک ہاتھ نے جنہیں تواڈے مبارک ہاتھاں دی توہین کیتی ہے، میں رب دا اعلان سن لو اے دے ہاتھ ٹوٹ جان گے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا تے اللہ ذلیل کیویں کردا ہے۔ ابو لہب جدوں مریا چیچک دی بیماری دا شکار ہو کر کے مریا، اتنی بدبو آئی وجود دے قریب تو سکے بیٹے بھی دفن کرنے واسطے لاش دے قریب نہیں سنائے، 3 دن تک لاش پڑی رہی، لوگا تانے دیتے اس دی اولاد نو اور تو اڈا ابا مر گئے نو کسے بنے لاؤ دفن کرو، بدبو پھیر رہی ہے۔ کرائے دے بندے مگوا کر کے پترہ نے آکھا ہے اللہ انتی گستاخ رسول ابو لہب دا انجام دیکھ لو، پترہ کرائے دے بندے مگوائے کہنے لگے اے سڑا ابا مر گیا، اس چوڑ نو تھے پران دفع کارو، انہاں پیسے لے دی میت نو چوک کر گیا، دی لاش نو چکیا چوک کے گھڑا کھود کے ٹویا کھود کے او دے سٹ کے تے مٹی پا دیتی۔ رب نے دنیا ذلیل کر دیا،
کرے رسول اللہ کی توہین اور دنیا میں ذلیل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مت کسی بھول میں رہے، بھارت یا انڈیا یا مودی یا اس کے گماشتے یا جتنی یہودی لابی پیچھے بیٹھ کر کے یہ سازشیں کر رہے ہیں، ابھی تک غیرت مسلم زندہ ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ اللہ کی رحمت و فضل ہوگی، کوئی اٹھے گا محمد بن مسلمہ، کوئی اٹھے گا عبداللہ بن عتیق اٹھے گا، کوئی اٹھے گا غازی علم دین دوبارہ پیدا ہوگا اور اس لعنتی عورت کا سر بھی تن سے جدا کر دے گا۔ اہل اسلام اہل ایمان کا ایمان ابھی تک اتنا زندہ ہے کہ انہیں کھانا نہ ملے، پانی نہیں ملتا نہ ملے، بھوکے رہنا انہیں برداشت ہے، پیاسے رہنا برداشت ہے۔ ان کے والدین کو کوئی برا کہہ لے وہ برداشت کر سکتے، لیکن اپنے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ویسی غیرت دے دے جیسی عرب کے حکمرانوں نے غیرت کی ہے۔ انہوں نے اعلانیہ بائیکاٹ کیا انڈیا کی بھارت کی مصنوعات کا، انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم سے کوئی چیز برداشت نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میڈیا پہ آ رہا تھا سعودی عرب کے بارے میں بکواس کرنا آسان ہے، ہاں کمیاں ہوں گی ان میں کب کہتا ہوں نہیں ہے، لیکن ہم سعودی عرب کا احترام ان کے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم ہے ہم سعودیہ کا احترام مکہ پاک کی وجہ سے کرتے ہیں، محمد پاک کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم مدینہ پاک کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا مرکز مکہ سعودیہ میں ہے، مدینہ پاک سعودیہ میں ہے، ہم اس لیے ادب بھی کرتے ہیں، سعودیہ کا احترام بھی کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کا بھی احترام کرتے ہیں جن کے پاس مکہ پاک کی بیت اللہ کی خدمت ہے، جن کے پاس مدینہ پاک کی، جن کے پاس مسجد نبوی کی روضہ رسول کی خدمت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں کوئی کسی مسجد کا متولی ہو ہم اس کا حیا کرتے ہیں، جو بیت اللہ کا متولی ہے اس کا حیا ہم کیوں نہ کریں؟ یہی سعودیہ کے غیرت مند حکمرانوں نے غیرت کیا، انہوں نے بائیکاٹ کیا بھارت کا، اور انہوں نے جتنے ہندو تھے ان کو کہا لے لو پاسپورٹ، نکل جا، دفع ہو جو ہمارے ملک سے۔ ہمارے نبی کی تمہارے ملک میں توہین ہو، تمہارے حکمرانوں کی سرپرستی میں ہو، اور تم ہمارے ملک میں سکون سے بیٹھو، یہ نہیں ہوگا۔ کویت والوں نے بھی ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، انہوں نے تو جا کے انڈسٹری اور کاروبار وہاں کیے ہوئے، یہ کیسے بیان دے؟ یاد رکھے دنیا میں امن تب آئے گا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس حفاظت کی جائے گی۔ جب تک رسول اللہ کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی دنیا میں امن سکون نہیں آئے گا۔ اور یہ کفار کسی بھول میں نہ رہیں، ابھی اہل اسلام کے جوانوں کی رگوں میں خون غیرت والا موجود ہے۔ اگر یہ ان بدتمیزیوں سے اور ہمارے معبود کی، ہمارے پیر و مرشد کی توہین سے باز نہ آئے اور اپنے لوگوں کو کافر کردار تک نہ پہنچایا ان لعنتی انسانوں کو، تو سن لے پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب اہل اسلام اس بارڈر کو بارڈر نہیں سمجھیں گے، اس لائن کو لائن نہیں سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ غیرت مسلم جاگے گی اور امت مسلمہ کا رخ انڈیا بھارت کی طرف ہوگا۔ ان لعنتیوں کے سروں کو تنوں سے جدا کر کے انشاءاللہ پھر ممبئی میں اور پھر یہ لال قلعوں پہ اور پھر ان تاج ہوٹلوں پہ انشاءاللہ اسلام کے جھنڈے لہرا جائیں گے۔ ساری کائنات کی توہین برداشت ہے، لیکن پیر و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں ہے۔ ہم ان کی توہین کیسے برداشت کریں جن کے بارے میں ہر سانس میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محبوب کے روضہ اطہر پہ کروڑوں خربوں بار درود و سلام کی برکھا نازل فرما دے، اللہ محبوب کے شان کو درجات کو اور بلند کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔